السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما فرض اللہ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج ومن ابغض منہم واحدا فلا صوم لہ ولا صلاۃ لہ ولا زکاۃ لہ ولا حج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون اور شاکر ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث موڑ ایمن آباد کے تمام ذمہ داران، کارکنان اور احباب کا، اور اسی طرح اس جامع مسجد سلفی کے تمام انتظامیہ، نمازی بزرگوں اور بھائیوں کا، جن کی وساطت سے آپ حضرات سے اللہ رب العزت نے آج مجھے ملاقات کا شرف بخشا۔ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں، بارگاہ جلیلہ میں دعا گو ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس مسجد کے تمام ذمہ داران، انتظامیہ، نمازی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام احباب، رفقائے کرام، سب کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ جناب ڈاکٹر گلزار احمد چوہان صاحب، جناب حکیم محمد صدیق چیمہ صاحب امیر و ناظم، جناب خالد شاہ صاحب ترمذی، اور مناظر اسلام برادر عزیز حضرت مولانا محمد ابو سفیان سلفی حافظہ اللہ تعالی، حافظ محمد ناظم صاحب، جناب محمد انصر محمدی صاحب، اور دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام، قرۂ کرام،
جن کے اسماء گرامی سے مجھے شناسائی نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام احباب کے لیے اور تمام شرکائے مجلس اور سامعین اعظام کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ تمام احباب کو دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما دے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ جس طرح سلفی صاحب ذکر فرما رہے تھے، شاید انہیں یاد نہیں، ان کی ہمارے استاذی المکرم، استاذ العلماء، امام العصر، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور ہمارے زمانہ طالب علمی میں وہ مسلسل، میں نے کبھی کوئی ایک ہفتہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ مولانا کی خدمت میں زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے جامعہ محمدیہ تشریف نہ لائے ہوں۔ باقاعدگی کے ساتھ وہ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس دور سے ان کا چہرہ، ان کی شکل و شباہت، ان کا قد کاٹ، وہ سارا منظر میرے سامنے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام حسنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سمیت ہم سب کو ان کے دینی کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی اس بات کو جان کے کہ آج ان کی جانشینی کا منصب اس مسجد میں مسجد کے خطیب اور اسی طرح مدرس اور امام جناب مولانا قاری عبدالرزاق صاحب آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے یہ کام دین حنیف اور دین متین کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، محرم الحرام اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ جو ہی اس ماہ مقدس کا آغاز ہوتا ہے تو بالخصوص پاکستان بھر میں کیفیت یہ ہوتی ہے، ایسا ماحول، ایسا انداز اور اسلوب بنا دیا جاتا ہے کہ جس طرح یہ مہینہ غم کا، سوگ کا، پریشانی کا اور مصائب کا مہینہ ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اسلامی تاریخ کو پڑھا جائے، ورق گردانی کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ محرم میں اہل اسلام کو ہر دور میں، ہر امت کو، ہر پیغمبر کی پیغمبری میں، ہر نبی کی نبوت کے ادوار میں اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم میں بڑی خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس مہینہ کے آغاز میں بالخصوص اور محرم اور سفر میں بالعموم ان ذوات قدسیہ، ان پاک باز لوگوں پہ زبان تان کو دراز کیا جاتا ہے، ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، ان ذوات قدسیہ کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان پہ تان و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جن کو صرف مومن قرار نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو ایمان کے لیے معیار قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی، اور جن کا دفاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، سرور کائنات علیہ السلام نے دفاع فرمایا ہے، اور وہ عظیم جماعت جس کو اللہ رب العزت نے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون کا تمغہ عطا فرمایا ہے۔
اور جن کے دفاع کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے سید الملائکہ جناب جبرائیل امین کو کائنات میں نازل فرمایا ہے حضرات۔ اور یہ بات باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ یعوذ باللہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سرور کائنات کے اہل بیت، آپ کی آل، آپ کی عطرت، آپ کی اولاد، ان کی آپس میں دشمنی تھی معاذ اللہ، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، تفریق تھی، قتل و غارت تھی، کشت و خون تھا، بڑی لمبی اور چوڑی خلیج تھی۔ حضرات یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرات تاریخ کی روایات جھوٹی ہیں، جھوٹی ہو سکتی ہیں، ذاکر کی زبان غلط ہو سکتی ہے، مولوی صاحب کا بیان غلط ہو سکتا ہے، رب کے قرآن میں بھی شک نہیں ہو سکتا، اور احمد مجتبیٰ کے فرمان میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی سچا، سرور کائنات کی مبارک زبان بھی سچی، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سرور کائنات کے اہل بیت، آپ کی عطرت، آپ کی آل، آپ کی اولاد باہم شیر و شکر تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں، عزیز داریاں، محبتیں، عقیدتیں، مودتیں، اور ان کا آپس میں نہ ٹوٹنے والا تعلق اور رشتہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا ان کی عظمت کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان ذوات قدسیہ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات خلیفہ بلا فصل، اول المسلمین، اول المومنین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، سرور کائنات کے یار غار، آپ کے یار مزار اور حوض کوثر کے ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مدینہ طیبہ، مسجد نبوی، شہر بھی اعلیٰ، مسجد بھی اعلیٰ، ماحول بھی اعلیٰ، مجلس بھی اعلیٰ، محفل بھی اعلیٰ، امام بھی اعلیٰ، اور امام کے پیچھے سرور کائنات کے صحابہ کھڑے، مقتدی بھی اعلیٰ۔ نماز ادا فرمائی، نماز عصر ہے، اور منظر کیسا پیارا، کیسا دلربا، کیسا خوشی منظر، سرور کائنات کے مصلی پہ آپ کے یار غار صدیق اکبر کھڑے ہیں، اور سرور کائنات کے اصحاب اور اہل بیت کے ممتاز افراد جناب صدیق اکبر کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ اسی صف میں حیدر کرار بھی ہیں، اسی صف میں جناب عباس بھی ہیں، اسی صف میں سرور کائنات علیہ السلام کے اعزاء و اقارب بھی ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے، باہر نکلے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون صدیق، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ کائنات کے لوگوں، اگر میں نے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خلیل بنانا ہوتا، ایک ہستی تھی، ابو قحافہ کا بیٹا جناب صدیق اکبر، میں ان کو اپنا خلیل بناتا۔ کون صدیق اکبر؟ سرور کائنات علیہ السلام علالت کے ایام میں اپنی آخری بیماری میں ارشاد فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ کون صدیق اکبر؟ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے
ان کو بند کر دیا جائے، الا خوخت ابی بکر، صرف صدیق اکبر کے دروازے کا، صدیق اکبر کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلے گا۔ کون صدیق اکبر؟ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کی یاد کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق ہے یارو یاور محبوب کردگار، اور صدیق سے ہی ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، اور صدیق ہی ذات خدا نے کہا، صدیق ہی احمد مجتبیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ ٹوٹ کا سہارا لے کے کہا جاتا ہے جناب ابو بکر نے فدق کا مال غصب کر لیا، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا، مکہ مکرمہ کا سب سے امیر آدمی، سب سے کبیر آدمی، سب سے زیادہ سرمایہ دار ہستی، سب سے زیادہ کاروباری حضرت حوالہ سے سب سے بڑا مکہ کا تاجر، سب سے زیادہ سرمایہ کا مالک، اور جب سرور کائنات کی غلامی اختیار کی، سرور کائنات علیہ السلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، کہا کائنات کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ رب العزت کی توحید کو مان لو، وہ ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی بگڑی بنانے والا، زندگی اور موت کا مالک، بیماری اور شفا کا مالک، اللہ رب العزت کی ذات کے شفا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حضرات سب خاموش تھے اور اپنے قریبی ترین، اپنا خون، اپنا حقیقی چچا استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ تکذیب کر رہا تھا، گستاخی اور بے ادبی کر رہا تھا۔ ایک صدیق اکبر تھے جو کہہ رہے تھے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرما رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ساری کائنات میں سب سے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھا، اور جناب سلفی صاحب تذکرہ فرما رہے تھے، حضرت مولانا مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی غواص بحر قرآن مسلک حقہ کے ترجمان، وہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان میں کائنات کے لوگوں سب سے پہلے توحید کا کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا، نبوت کا اقرار صدیق اکبر نے کیا، اور اپنی بولی میں فرمایا کرتے تھے لوگوں خوش ہو جاؤ، صدیق ہوئے جنہیں کلمے دی بونی کی تھی۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والا، قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، اسلام قبول کرتے رہیں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، صدیق اکبر کے درجات رب کی جنت میں بلند ہوتے رہیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا تھا مسجد نبوی مدینہ منورہ، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں الا ان قابل مدینۃ ملائکہ لا يدخلها الدجال ولا الطاعون۔ کائنات کے لوگوں میرے شہر مدینہ کے چوکوں پہ، چرستوں پہ، چنگیوں پہ، تمام دروازوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرا لگا دیا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، میرے شہر میں نہ دجال کے قدم آئیں گے، نہ کبھی طاعون کی بیماری آئے گی۔ مسجد بھی اعلیٰ، شہر بھی اعلیٰ، سرور کائنات علیہ السلام کی مسجد، مصلی مصطفیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر سے فارغ ہوئے، باہر نکلے، مدینہ کا کوچہ و بازار ہے، مدینہ کی گلی ہے،
کیا منظر دیکھا، سبت رسول نواسہ مصطفیٰ حضرت حسن ابن علی کہو رضی اللہ عنہما کھیر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، رخسار چومے اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا۔ اور جھوٹی روایات سنانے والوں، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواسہ رسول کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور زبان پہ الفاظ کیا ہیں، بے ابی علی تیرے لخت جگر حسن پہ میرا باپ قربان ہو، علی تیرے بیٹے پہ میرا باپ قربان ہو، میرے والدین قربان ہوں، شبیہم بن نبی ولیس شبیہم بعلی والی یضحک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی تجھے مبارک ہو، یہ بیٹا تیرا ہے، لخت جگر تیرا ہے، نور نظر تیرا ہے، تیری آنکھوں کا چین اور قرار ہے، تیرے دل کی ٹھنڈک ہے، مگر میں حسن پہ قربان جاؤں، میرے والدین حسن پہ قربان جائیں، حسن کا چہرہ اور حسن کی شکل و شباہت ملتی ہے تو آمنہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس سے دشمنی ہو، جس سے نفرت ہو، جس سے لڑائی ہو، اس کی اولاد کو کندھے پہ سوار کروایا جاتا، اس کی پیشانی چومی جاتی، اس پہ ماں باپ کو قربان کرنے کا ترانہ زبان پہ آتا ہی نہیں۔ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے، ان کی انفرادیت ہے، اور یہ ایسی عظمت والے کندھے ہیں، ایسے مقام و مرتبہ والے کندھے ہیں۔ آج حسن سوار ہوئے ہیں، ہجرت کی رات حسنین کے نانا سوار ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پہ اتنے احسانات ہیں، سرور کائنات کی ذات اقدس پہ اتنے احسانات ہیں کہ زبان نبوت نے ارشاد فرمایا، کہا لوگو ساری دنیا میں جس نے مجھ پہ احسان کیا، بلائی کی، نیکی کی، اچھائی کی، حسن سلوک کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک صدیق اکبر ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ قیامت کا روز ہوگا، رب العالمین اپنی شان کے مطابق جناب صدیق کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں عرض کر رہا تھا حضرات سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، مکہ کا سب سے امیر آدمی، سب سے زیادہ صاحب ثروت اور سرمایہ دار شخصیت، ہر چیز قربان کر دی، حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آیا سرور کائنات علیہ السلام نے اعلان کیا اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، اہل اسلام کے لیے، مجاہدین کے لیے فنڈ چاہیے، پیسے چاہیے، درہم دینار چاہیے، سونا چاندی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ پہلے ہی قربان کر چکے ہیں۔ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی سوئی وہ بھی سرور کائنات کے قدموں میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ سفید رنگ کا بہترین اور قیمتی لباس پہنا ہوا، وہ لباس اتارا، ٹاٹ کا لباس اپنے جسم پہ پہنا، زیب تن کیا، اس لباس کو بازار میں فروخت کیا۔ 600 درہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار سے لے کے سرور کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، سرور کائنات کے قدموں میں یہ درہم ڈیر کر دیے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، یہ بٹن بھی نہیں، ٹکمے بھی نہیں، ایک درخت کے کانٹے اتار کے بٹن کے طور پہ لگائے ہوئے سرور کائنات نے دیکھا، آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب بے ابی و امی، سرور کائنات فدا کا ابی و امی و جسدی و روحی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا جسم و جان آپ پہ قربان۔ آپ مسکرا رہے ہیں، فرمایا صدیق تیرا ٹاٹ کا لباس پہن کے، تیرا ٹاٹ کا لباس دیکھ کے صرف میں نہیں مسکرا رہا،
تیرا انفاق دیکھ کے عرش پہ بیٹھا تیرا پروردگار بھی مسکرا رہا ہے، اور یہ سامنے جبریل کھڑے ہیں، جبریل تجھے سلام کہتے ہیں، اللہ رب العزت کا پیغام لے کے آئے ہیں، تیرے لیے سلام لے کے آئے ہیں، جبریل بھی تجھے سلام کہتے ہیں، اللہ رب العزت بھی تجھے سلام کہتے ہیں، اور ساتھ پیغام یہ ہے کہ ابو بکر سے پوچھو، سب کچھ قربان کر دیا، اپنے جسم کا لباس بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، پوچھو صدیق سے اس حال میں میرے ساتھ راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فدا کا ابی و امی و جسدی و روحی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام یہ تو کپڑے کا لباس تھا، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رب کی راہ میں مجھے جسم کی چمڑی بھی پیش کرنی پڑے میں اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کر دوں گا، کبھی رب سے ناراض نہیں ہوگا۔ سب کچھ قربان کر دیا، کیا غصب کیا صدیق نے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، شرم آنی چاہیے۔ صدیق اکبر دنیا سے جا رہے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفسرہ محدثہ عرض کرتی ہیں، بابا آپ کے کفن کا کیا ہوگا؟ 2 چادریں گھر میں پڑی ہوئیں، نئی چادریں۔ فرمایا بیٹی جو زندہ لوگ ہیں ان کو دنیا سے جانے والوں سے زیادہ نئے کپڑے کی ضرورت ہے، وہ کپڑا کسی غریب مسکین کو دے دینا، مجھے بوسیدہ اور پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، مردے کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیا غصب کیا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ، ترکہ کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر کائنات سے جا رہے ہیں، ترکہ میں ایک غلام ہے اور ایک چادر ہے، کیا غصب کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے؟ جو کچھ تھا رب کی راہ میں پیش کر دیا، رب کی راہ میں قربان کر دیا، اور صدیق اکبر کا اعزاز ہے، ان کی انفرادیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 4 پشتیں سرور کائنات کی صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، باپ ابو قحافہ سرور کائنات کے صحابی ہیں، بیٹا عبد الرحمن سرور کائنات کا صحابی ہے، اور پوتا عبد الرحمن کا بیٹا محمد بھی سرور کائنات کا صحابی ہے، اور بیٹی کی طرف سے باپ صحابی خود صحابی، بیٹی سیدہ اسماء سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات کی صحابیات، اور سیدہ اسماء کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر سرور کائنات کا صحابی۔ حضرات لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید میں بیان فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، انسان ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، موت آئے گی، جس مٹی سے پیدا کیا اسی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العزت اسی مٹی سے اٹھا کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کسی کو ایمن آباد کی مٹی سے پیدا کیا، کسی کو کاموں کی مٹی سے پیدا کیا، کسی کو سیالکوٹ لاہور اور گجرانوالہ کی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرات حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں تعلیم حاصل کی، پھر مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرات لاہور میں بم دھماکہ ہوا، علاج کے لیے ریاض پہنچے، اللہ رب العزت نے جس مٹی سے پیدا کیا تھا آخری وقت آیا، جنت البقیع ہے، حضرت عثمان کے قدموں میں رب نے دفن ہونا نصیب فرما دیا۔ جس مٹی سے پیدا کیا انسان اسی مٹی میں دفن ہوگا، اور اس حوالہ سے ساری کائنات میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ
کوئی جناب صدیق اکبر کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ سرور کائنات علیہ السلام اس دنیا سے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ زاہدہ عابدہ محدثہ مفسرہ ام المومنین، ان کا گھر ہے روضہ رسول، روضہ انور، روضہ منور سرور کائنات علیہ السلام کا بنا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے، سرور کائنات کے قدموں میں دفن ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت منصب پہ فائز ہوئے، سرور کائنات کے پہلو میں دفن ہوئے، اور اللہ رب العزت نے سرکار کے وہ الفاظ ان کو صادق اور سچا کر دیا، انا وابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدت وندفن فیہا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ رب العزت نے جس مٹی سے مجھے پیدا کیا اسی مٹی سے میرے ابو بکر کو پیدا کیا، میرے عمر کو پیدا کیا، اسی مٹی میں آرام فرما رہے ہیں۔ پہلوے مصطفیٰ میں بنا، پہلوے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، اور یار نبی مر کر بھی دم پر جدا نہ ہوا۔ آج بھی سرور کائنات کے قدموں میں، اور سلطان المناظرین حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے اکابر کا ذکر کیا کرو، ان کا ذکر جمیل سنا کرو، اور اپنے اکابر کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کیا کرو۔ انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد کی، ان کی جہود مبارکہ ہے کہ آج پاکستان سے شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک رب کی توحید کا پرچم بلند نظر آتا ہے، سرور کائنات کی سنت کا پھریرا لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر کی محنت کا ثمر ہے۔ حافظ آباد کے علاقہ میں ایک رافضی ذاکر کے ساتھ بحث ہے، مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، گفتگو ہے، اور گفتگو کا عنوان ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جنتی ہیں یا غیر جنتی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ٹاپک ہے۔ حضرت سلطان المناظرین تشریف لائے رحمہ اللہ تعالی، اور مجھے یاد ہے جناب سلفی صاحب، جناب شاہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں، حضرت روپڑی صاحب دنیا سے گئے، لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ان کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی گئی، اس مٹی سے 1 مہینہ تک وہ خوشبو آتی رہی جو پاکستان کے کسی بازار سے ملتی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو بتا دیا، اس کا عقیدہ صحابہ جیسا، اس کے اعمال صحابہ جیسے، اس کا مسلک صحابہ جیسا۔ آ جاؤ، اگر رب کی جنت کی خوشبو سے معطر ہونا چاہتے ہو، رب کے قرآن کو سینے سے لگا لو، سرور کائنات کے سچے فرمان کو سینے سے لگا لو۔ حضرت سلطان المناظرین تشریف لائے، فرمایا مناظرہ سے پہلے میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب تجھے دینا ہوگا، بات پھر شروع کریں گے۔ رافضی ذاکر کہنے لگا، مناظر کہنے لگا، جی سوال کرو حافظ صاحب، میں جواب دوں گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تجھے توفیق عطا فرمائی ہے، کبھی تو نے بیت اللہ کا حج کیا ہو، رب کے گھر کی زیارت کی ہو، تجھے عمرہ نصیب ہوا ہو؟ کہنے لگا جی حافظ صاحب میں کئی مرتبہ عمرہ پہ گیا ہوں۔ فرمایا مدینہ منورہ بھی گئے تھے؟ کہنے لگا جی حافظ صاحب مدینہ منورہ بھی گیا تھا۔ فرمایا روضہ رسول پہ بھی گئے تھے؟ کہنے لگا جی میں آپ کے روضہ پاک پہ بھی حاضر ہوا تھا۔ فرمایا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، اندھے ہو، نابینا ہو، تیری آنکھوں میں نور اور روشنی نہیں، تجھے نظر نہیں آتا۔ کہنے لگا کیا ماجرا؟ سوال گاجر جواب مولی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ کچھ جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا تو نے کہا ابو بکر و عمر جنتی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا تو روضہ رسول پہ گیا؟ تو نے کہا ہاں میں گیا ہوں۔ تو میں پوچھتا ہوں تو اندھا ہے، تجھے سرور کائنات کے قدموں میں جنت میں آرام کرتے ہوئے ابو بکر و عمر نظر نہیں آ رہے؟ ما بین بیتی
و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرات ہر شخص کی جنت کا فیصلہ قیامت کا ہوگا۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے رب جانتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے صرف رب جانتا ہے۔ صدیق و فاروق وہ ہیں اللہ رب العزت جانتے تھے، رب کے علم میں تھا کچھ بدبخت آئیں گے جو ان کے ایمان پہ نقب زنی کریں گے، ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ان کے ایمان میں شک کریں گے، ان کی جنت میں شک کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے قدموں میں سلا دیا، فرمایا ادھر روح جسد انصری سے جدا ہوئی، مٹی میں دفن ہوئے، مٹی میں دفن نہیں ہوئے، رب کی جنت کے باغ میں دفن ہو۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تاریخ کی روایات جھوٹی ہیں، جھوٹی ہو سکتی ہیں، ذاکر کا بیان غلط ہو سکتا ہے، عالم کا علم غلط ہو سکتا ہے، فہیم کا فہم سے غلط ہو سکتا ہے، نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ سرور کائنات کی پیاری اور سچی زبان غلط ہو سکتی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ابو بکر علی رضی اللہ عنہما رحماء بینہم، عمر اور حیدر رحماء بینہم، ذو النورین حیدر کرار رحماء بینہم، امیر معاویہ علی المرتضیٰ رحماء بینہم، حفصہ عائشہ فاطمہ رحماء بینہم، ابن عمر ابن عباس ابن علی رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت رحماء بینہم۔ حضرات یہیں صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے، ان سے محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، اور فرماتے ہیں حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کان ابو بکر یکرم الحسن والحسین ویعظمہما وکان عمر و عثمان رضی اللہ عنہما۔ سرور کائنات علیہ السلام کے صحابی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہما حضرت صدیق اکبر حسنین کریمین کو دیکھتے، ان کی تکریم کرتے، احترام کرتے، ادب کرتے۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول ہیں، مصلی رسول کے وارث ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، اور سرور کائنات دنیا سے گئے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال کی، شہزادہ حسین کی عمر تقریباً 6 سال کی، چھوٹے بچے، ان کا حق بنتا ہے بڑے ان پہ شفقت کریں۔ صحابہ اکرام نے صرف شفقت نہیں فرمائی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان کو چومتے رہے، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے رہے، ان کی پیشانی پہ بوسے دیتے رہے، ان سے محبت کرتے رہے۔ صحابہ نے دیکھا سرور کائنات کے اصحاب حسنین کریمین کے ساتھ صرف شفقت نہیں فرماتے بلکہ ان کو بڑا سمجھ کے ان کا اکرام اور احترام فرمایا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ، فرمایا واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی۔ حضرات ایک طرف میرا خاندان ہو، دوسری طرف سرور کائنات کا خاندان ہو، ایک طرف میرے رشتہ دار ہوں، دوسری طرف امام کائنات کا رشتہ دار ہوں، ایک طرف میری برادری ہو، دوسری طرف آقا کی برادری ہو، ایک طرف میری اولاد ہو، دوسری طرف سرور کائنات کی اولاد ہو، ایک طرف میری اطرت ہو، دوسری طرف سرور کائنات کی اطرت ہو، واللہ مجھے کبریائی کی قسم ہے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے قبیلہ سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنی اطرت سے
سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے اجزاء و اقارب سے زیادہ مجھے سرور کائنات کا خاندان عزیز ہے، مجھے سرور کائنات کی ساری اولاد عزیز ہے۔ رحماء بینہم، حضرات وہ باہم شیر و شکر تھے، ان کی باہمی محبت تھی، ان کا پیار تھا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اور آپ کی زبان میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا، لوگوں اگر چاہتے ہو ساقی کوثر تمہارے ساتھ راضی ہو جائیں، اگر چاہتے ہو شاف محشر تمہاری شفاعت کریں، اگر چاہتے ہو ساقی کوثر تمہیں اپنے دست اقدس سے حوض کوثر پہ جام پلا دیں، ارکبوا محمدم فی اہل بیتہ، سرور کائنات کی رضامندی کے لیے، آقا کی خوشنودی کے لیے، امام کائنات کے پیار کے لیے سرور کائنات کے اہل بیت سے پیار کیا کرو، اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے گا، تم پہ رب بھی راضی ہو جائے گا، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ۔ اور شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہر مسجد کی دیوار پہ تحریر کروا دوں، ہر مسجد کے محراب میں کندہ کرا دوں کہ ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ۔ لوگوں سرور کائنات کی خوشنودی چاہتے ہو، آپ کی رضامندی چاہتے ہو، آپ کی شفاعت چاہتے ہو تو آپ کے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حدیث سرور کائنات کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے، امام کائنات کے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس بات کو باور کروا دیا، کائنات کے لوگوں سرور کائنات کو اپنے شہزادے عزیز تھے، اہل بیت عطرت اور آل عزیز تھی، اسی طرح ہمیں سرور کائنات کی سنت کے مطابق آپ کی آل بھی عزیز ہے، آپ کی عطرت بھی عزیز ہے، آپ کے اہل بیت بھی عزیز ہے۔ ایک روز امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد نبوت فاتح مصر حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی ہے، سرور کائنات کا منبر ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیلتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر روڑے پکڑے ہوئے حضرت امیر المومنین کے پاس آئے اور منبر کے پاس کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، امیر المومنین یہ میرے بابا کا منبر ہے، میرے بابا کے منبر سے اتر جائیے اور اپنے بابا کے منبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیے۔ مراد نبوت جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، محبت کے ساتھ سینے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، خطبہ مکمل ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوما اور فرمایا، حسین میرے بابا کا تو کائنات میں کوئی منبر نہیں ہے، یہ تو تیرے بابا کا منبر ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں کائنات میں عزت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ حسین میرے بابا کا کوئی منبر نہیں ہے، مجھے اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، ساتھ بٹھایا اور فرماتے ہیں حسین مجھے یہ بتاؤ تجھے یہ بات کس نے سکھائی تھی؟ جنت کا شہزادہ نوجوانان جنت کا سردار کہتا ہے امیر المومنین مجھے کسی نے نہیں سکھائی، میں نے بابا کو منبر پہ کھڑے دیکھا تو میرے دل میں آیا میرے بابا کے منبر پہ امیر المومنین کھڑے ہیں، یہ ہمارا منبر ہے، تم اپنے باپ کے منبر پہ جا کے کھڑے ہو جائے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اللہ صحابہ فی تمیز صحابہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالہ سے درج ہے،
تشریف فرما امور خلافت امور سلطنت چلانے کے لیے ایک اجلاس کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کیا دیکھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ دروازے پہ کھڑے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین کدھر ہیں؟ فرمایا وہ ایک اجلاس میں شریک ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جناب عبداللہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں، عبداللہ کو اجازت نہیں ملی، فرماتے ہیں میں بھی واپس چلتا ہوں۔ واپس چلے گئے، کئی روز گزرے، بازار میں حضرت امیر المومنین نے دیکھا نوجوانہ نے جنت کا سردار، سرور کائنات کے کندھے کا سوار، نواسہ رسول، شبت رسول جا رہے ہیں۔ آواز دے کے بلایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا حسین کئی دن گزر گئے تیرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیر المومنین میں ملاقات کے لیے آیا تھا، آپ امور مملکت چلانے کے لیے کسی اجلاس میں شریک تھے، میں نے دیکھا عبداللہ واپس جا رہے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، میں بھی واپس آ گیا۔ ہو سکتا ہے امیر المومنین مصروف ہوں، ملاقات نہ ہو سکتی ہو۔ حضرت فاروق اعظم آگے بڑھے، دوبارہ پیشانی پہ بوسہ دیا اور سینے سے لگایا، کہا حسین تجھے زیادہ حق ہے عبداللہ بن عمر سے کہ تجھے اذن دیا جائے، اجازت دی جائے۔ آج کے بعد میرے دروازے پہ آ کر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میرے سامنے، میرے کمرے میں، میرے آفس میں تشریف لاؤ، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ سرور کائنات کی اولاد عزیز ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ باہم شیر و شکر تھے، باہم محبتیں تھیں، ان کا پیار تھا، عقیدت کا رشتہ تھا۔ اور حضرات حسنین کریمین اور شیخین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی محبتیں ہیں، اتنی مثالیں ہیں کہ ایک مجلس اور ایک نشست میں ان کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا امین ہے، حکم دیا تمام اصحاب کے وظیفے مقرر کر دیے جائیں، درجہ بدرجہ جو اہل بدر ہیں ان کا وظیفہ 5000 درہم، جو بدر میں شریک نہیں ہوئے سرور کائنات کے اصحاب ہیں ان کا وظیفہ 2500 درہم بیت المال کا امین فرشت بنا رہا ہے، ترتیب دے رہا ہے۔ اصحاب بدر کی فرشت مرتب ہوئی، سرور کائنات کے اصحاب کی فہرست بنی، سرور کائنات علیہ السلام کے خاندان اور آپ کے نواسوں کا تذکرہ آیا، ذکر آیا، تو امیر المومنین کے پاس پہنچے، جا کر کہنے لگے امیر المومنین حسنین کریمین کا وظیفہ کتنا مقرر کیا جائے؟ فرمایا صحاب بدر کے برابر 5000 مقرر کیا جائے۔ کہا آپ کے بیٹے عبداللہ کا وظیفہ؟ فرمایا عبداللہ کا وظیفہ 2500 فہرست میں درج کیا جائے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا بدر میں بھی نہیں گیا تھا، حسن بھی نہیں گئے تھے، حسین بھی نہیں گئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا وظیفہ 5000، میرا وظیفہ 2500۔ فرمایا بیٹا عبداللہ آج بات کر لی ہے، آج کے بعد بات نہیں کرنا، تیری ماں دنیا کی عام عورت ہے، حسنین کریمین کی ماں جنت کے عورتوں کی سردار ہے، تیرا نانا دنیا کا عام آدمی ہے، ان کا نانا رب کی فردوس کا وارث ہے جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، جو شفاعت کریں گے۔ حسین آج کے بعد عبداللہ ایسی بات اپنے دل میں نہیں لانا، ان کی برابری کے لیے ان جیسا نانا لے کے آؤ، ان جیسی نانی لے کے آؤ، ان جیسی ماں لے کے آؤ، ان جیسا درجہ اور فضیلت لے کے آؤ، پھر آ کے میرے سامنے بات کرو۔ آج یار لوگ کہتے ہیں ان کی دشمنی تھی، ان کی لڑائی تھی، ان کا جھگڑا تھا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب ذوالنورین دیگر اصحاب
ان کی محبتیں، آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت اور مودت کا رشتہ، تاریخ بڑی پڑی ہے، سیرت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، سرور کائنات کی احادیث میں جا بجا تذکرہ اصحاب، خلفائے راشدین اور اہل بیت کی محبتوں کا۔ حضرات، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلک اہل حدیث عطا فرمایا۔ ہمارے مسلک میں نہ رافضیت ہے یا نہ ناسبیت ہے، ہم صحابہ کے بھی پروانے ہیں، آپ کے اہل بیت کے بھی غلام ہے۔ ہمارے دل میں سرور کائنات کے صحابہ کا اکرام ہے، آپ کی آل، آپ کی عطرت، آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت کا احترام ہے۔ اور حضرات، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، کائنات کے لوگوں، میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الآخر، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، رب کی وحی ہے جو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری میری آل ہے، میری عطرت ہے۔ ان کا اکرام اور احترام کرنا، ان کے حق کو یاد رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ حضرات، جو پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، جو نبی کے شاگرد تھے، جو سرور کائنات کے تلامذہ، ارشد تلامذہ تھے، وہ کیسے ہو سکتا ہے جس سے آقا کی محبت ہو وہ اس سے نفرت کریں، اور جس سے آقا کی دشمنی ہو وہ اس سے پیار کریں؟ جو سرور کائنات کا پیارا تھا وہ تمام اصحاب کا پیارا تھا، جو سرور کائنات کا دشمن تھا وہ تمام اصحاب کا دشمن تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے مسلک کا اعزاز ہے، انفرادیت ہے، شرف ہے، اعزاز ہے۔ ہم حیدر کرار کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، حسنین کریمین کو اپنے سر کی پگ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ملک بھر میں بونکنے والوں نے بونکا، بکواس کرنے والوں نے بکواس کیا، ہرزہ سرائی کرنے والوں نے ہرزہ سرائی کی۔ جاؤ میڈیا اٹھا کے دیکھو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پورے ملک میں آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کی وکالت کرتی ہوئی اگر کوئی جماعت نظر آئے گی تو علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث نظر آئے گی۔ الحمدللہ الحمدللہ، دیکھیے، پڑھیے، ورق گردانی کیجئے۔ ملک بھر میں محرم میں اور محرم کے بعد انشاءاللہ تسلسل سے جاری رہیں گے اہل بیت کی عظمت کے پروگرام، اصحاب کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کے پروگرام، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں، سرور کائنات کے اصحاب کی عظمت کے رکھوالے ہیں، سرور کائنات کے اہل بیت کی محبت میں سرشار اور گرفتار ہیں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسی عقیدہ پہ زندہ رکھنا، اللہ اسی عقیدہ پہ موت عطا فرمانا، اللہ قیامت کے روز ہمارا انجام اپنی جنت میں اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پرسوں 12 ستمبر بروز ہفتہ امیر محترم کے شہر میں، امیر محترم کی عیدگاہ میں، جامع عیدگاہ اہل حدیث شہاب پورہ سیالکوٹ میں بہت بڑی عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک بھر سے جماعت کے جید علماء، جید خطباء انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور جناب سلفی صاحب کی مسجد سے گاڑی کا انتظام ہوگا۔ جو احباب شرکت کرنا چاہیں، بلکہ شرکت کرنی چاہیے، لازم اور ضروری ہے ایسے پروگراموں میں شرکت، تو جناب سلفی صاحب کی مسجد سے نماز مغرب تو بعد کے پہلے، نماز مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ سیالکوٹ کے لیے گاڑی روانہ ہوگی۔ احباب ضرور شرکت فرمائیں، اور ایسے پروگرام جگہ جگہ اپنی حویلیوں میں، اپنے گھروں میں ایسی محفل کا، ایسے دروس کا، ایسے پروگراموں کا انعقاد کروائیں، تاکہ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت کا، سرور کائنات کے اہل بیت کی محبت کا
چراغ روشن ہو اور ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ فرما رہے ہیں اسی مسجد کے باہر سے نماز مغرب کے فوراً بعد ہفتہ کے روز سیالکوٹ کے لیے گاڑی روانہ ہوگی۔ احباب شرکت فرمائیں، تمام فوت شدگان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے، اس بستی کے، اس قریہ کے جو احباب دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انصر محمدی صاحب کے والد گرامی علیل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ان حضرات کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی، بے اولاد حضرات کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمام ان حضرات کو اپنی رحمت فرما کے اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیٹوں کی نعمت عطا فرمائے، اللہ رب العزت بیٹیوں کی شکل میں رحمت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر تکلیف سے آپ تمام احباب کو اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔